السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. پچھلے دنوں میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے بلوغ المرام کی پہلی حدیث یہ شروع کی گئی تھی اور اس کا اکثر حصہ مکمل ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ کئی اہم باتیں بھی آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے ذکر کی گئی تھی. حدیث کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. سمندر کے پانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار مری ہوئی چیز کیا ہے؟ حلال ہے. اور یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ حدیث بالکل صحیح ہے اور صحیح کا معنی اور مفہوم بھی بیان کیا گیا تھا. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے یا اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں ہے؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں نہیں لیکن اس کے علاوہ بڑی اہم کتابوں میں موجود ہے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، موطا امام مالک، مسند احمد، ابن خزامہ، ابن حبان اور اس طریقے سے حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے. اسی طریقے سے اس حدیث سے کئی بڑے فائدے کیا ہے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں. اس حدیث سے کئی بڑے فائدے ہمیں اور آپ کو کیا ہے ملتے ہیں. کیا فائدہ ذکر کیا گیا تھا؟ کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یعنی وہ پانی خود بذات خود پاک ہے اور اس کے ذریعے سے پاکی بھی حاصل کی جائے گی. اسی طریقے سے سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں، سمندری جانور جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہے؟ حلال ہے. سارے کے سارے جانور کیا حلال ہے، خواہ وہ مردہ ہی کیوں نہ، مرے ہوئے ہی کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آدمی کے لیے سمندری سفر حج اور عمرے کے علاوہ بھی کیا ہے؟ جائز اور درست ہے. سوال جتنا کیا جائے اس سے زیادہ جواب دیا جا سکتا ہے اگر اس بات کا احساس ہو کہ اس سوال سے متعلق اور بھی چیزیں موجود ہیں. یعنی مفتی کے لیے، اسی لیے مفتی کو چاہیے کہ وہ حالات اور معاشرے پر اچھی پکڑ رکھنے والا ہو کہ اگر کوئی سوال کیا جائے تو اس سوال سے متعلق جو اور چیزیں ہوں اگر کہ نہ پوچھی گئی ہو اس کا وہ جواب دے دے. جیسے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سمندر کے پانی میں وضو کرنے کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ کیا سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں بالکل ایک خزانہ امت کو دے دیا. کیا دے دیا آپ نے؟ ایک خزانہ دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی رسول نے پوچھا کہ انتوضا من ماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ طہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا پانی بذات خود پاک ہے اور اس پانی سے پاکی بھی حاصل کی جا سکتے ہیں، خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہے. اور مزید کیا بیان کیا؟ الحل میتتہ. کل کو یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ سمندر میں بہت سارے جانور، مچھلی وغیرہ مری ہوئی نکل جاتی ہیں اور دوسرے جانور، کیا اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ جو بری جانور ہیں، خشکی کے جو جانور ہیں، اس کو کیسے کھاتے ہیں؟ ہم ذبح کرنے کے بعد کھاتے ہیں. اگر بکری مر گئی تو اس کو کھا سکتے ہیں؟ گائے اگر مر گئی اس کو کھا سکتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے جانور بحری جانور ہیں، سمندری جانور ہیں، پانی کے جانور ہیں، اگر وہ پانی میں مر گئے تو اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ سوال تو بڑا اہم ہو سکتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں کیا کہا؟ سوال بھی نہیں اور آپ نے کہا الحل میتتہ، کہ جتنے بھی سمندر کے مردار ہیں سب کے سب کیا ہے؟ حلال اور جائز. اب یہیں پر آ کر کے اختلاف ہوتا ہے. پہلے شپ میں کوئی اختلاف نہیں، سارے علماء اور ائمہ متفق ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن دوسرا جو حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیا الحل میتتہ، سمندر کے سارے مردار حلال ہے، سارے مرے ہوئے جانور کیا ہے؟ حلال ہے. اس میں کیا ہے؟ اختلاف علماء اور ائمہ کے ہاں پیدا ہوا ہے اور اسی بنیاد پہ بہت ساری چیزوں کو لے کر کے اختلاف ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. سب سے پہلے قاعدہ یہ یاد رکھیے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اصل کیا ہے؟ حلال ہونا یا حرام ہونا؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل کیا ہے؟ ہر چیز حلال ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. جیسے عبادت میں اصل کیا ہے؟ ہر چیز منع ہے، کوئی چیز اپنی طرف سے آپ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں. آپ
مثال کے طور پر دو سجدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دعا آپ کو بتائی گئی ہے, اب آپ کہیں کہ بھائی پڑھ چکا ہوں لا کوئی اور دعا کر لوں, آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے فجر کی 2 رکعت ہے, زیادہ اجر و ثواب کے ارادے سے آپ کیا ہے اس کو 3 بنا لے 4 بنا لے, آپ نہیں کر سکتے. جس قدر بتایا گیا ہے آپ اس کو ویسے ہی, کیفیت بھی وہی ہونی چاہیے, صفت بھی وہی ہونی چاہیے, طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے, عادت بھی وہی ہونی چاہیے, تمام کی تمام چیزوں میں ویسے ہی ہونا چاہیے. عبادت میں اصل کیا ہے؟ المنع اب التوقف. الاصل فی العبادت المنع اب التوقف. عبادت میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز منع ہے جب تک کہ اس کے کرنے کا حکم نہ دیا جائے, توقف ہے ٹھہرے رہیں گے جب تک کہ اس کے کہنے کا حکم نہ دیا جائے. اسی لیے کسی نے بھی اگر عبادت کے اندر, ظاہر ہے کہ کسی سے بھی خطا اور غلطی ہو سکتی ہے, کسی نے بھی عبادت کے اندر اس طرح کی کوشش کی تو اس کو روکا کیا, اگرچہ صحابی رسول کیوں نہ ہو. مشہور روایت ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے تھے اور عبداللہ بن عباس بھی ان کے ساتھ طواف کر رہے تھے. اس زمانے میں وہ خلیفہ تھے, وہ امیر المومنین تھے. کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب وہ طواف کر رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے گا, چوما جائے گا, اور اس سے پہلے کا جو رکن ہے رکن یمانی کہلاتا ہے, اس کو کیا کریں گے؟ چھوئیں گے. آج سے صرف چھوئیں گے اگر پاسبل اور ممکن ہو. حجر اسود کو بوسہ دینا ہے اور رکن یمانی کو کیا کرنا ہے, اور ہجر کی طرف حتیم کی طرف جو اور پلر ہے کہ نہیں ہے جس کو رکن شامیان کہتے ہیں, شام کی طرف ہے, اس کو کیا کرنا ہے؟ نہ بوسہ دینا ہے اور نہ ہی چھونا ہے. تو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں تو وہ دونوں اور جو پلر ہے شام کی طرف اس کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ چھو رہے ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس سے روکا اور منع کیا. تو کہنے لگے کہ اللہ کے گھر کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو چھوڑ دیا جائے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو چھوڑا جا سکے. اب آپ کیوں منع کر رہے ہو چھونے سے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ نمونہ. آپ غور کیجئے گا, عبادت ہے طواف کی نہیں, اور اللہ کا گھر, اس سے بڑی چیز دنیا میں ہم کچھ سن سکتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز ہو سکتی جو خانہ کعبہ کے سے زیادہ تقدس رکھتی ہو, مقام و مرتبہ رکھتی ہو؟ اس کے باوجود جب اس کو چھوا تو منع کیا گیا. اور عبداللہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے تم نے صحیح کہا, اور اپنی بات سے انہوں نے رجوع کر لیا. اور ابو یعلا بن امیہ ایک صحابی ہے, وہ بھی طواف کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ رکنے شامیان کا کیا کر رہے ہیں؟ استلام کر رہے ہیں. تو برہم کہا تم تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو یعلا کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا ہے نہیں کیا؟ صحابی رسول ہے. کہا کیا. تو کہا پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا اللہ کے نبی نے اس کو کبھی استلام کیا چھوا ہے؟ تو عبادت میں کیا ہے؟ آپ کی عقل کا کوئی عمل دخل نہیں, جتنا آپ کو بتایا گیا ہے اتنا ہی آپ کو کرنا ہے. اور اشیاء میں, اس طرح کی چیزوں میں, کھانے پینے میں, پہننے ہونے کی چیزوں میں کیا ہے؟ آپ اباحہ ہر چیز جائے گا جب تک کہ کسی چیز سے آپ کو روک نہ دیا جائے. تو پہلے قاعدہ یاد رکھیں کہ جگہ جگہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے بریانی نہیں کھا سکتے ہیں اور کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں بھائی دلیل لے کر آؤ قرآن حدیث سے. ہو سکتا ہے نا کوئی آدمی کہتے بھائی اس وقت بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے. وہ یہ الگ بات ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, جب بدعت سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی ٹرین بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, تو یہ ٹرین پہ سوار ہونا بھی بدعت ہے, ایئرپلین پہ جو ہے سوار ہونا بھی بدعت ہے, مسجدوں میں قالین نہیں تھی یہ بھی بدعت ہے, لاؤڈ اسپیکر نہیں تھی یہ بھی بدعت ہے. سبحان اللہ. اور بہت سارے لوگ تو اس سے آگے بڑھ گئے, تم بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی یہ بدعت ہے, تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی یہ بھی بدعت ہے. سبحان اللہ. جب یہ کہا جاتا ہے یہ اس طریقے سے, سبحان اللہ, یہ اتنا لیول ان لوگوں کا ہے جن کو سماج عالم مانتی ہے, جن کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. عوام کا کیا حال ہوگا؟ اتنا نہیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی بدعت دین کے اندر ہوتی, دنیا میں بدعت نہیں ہوتی. بدعت کس میں ہوتی ہے؟ دین میں ہوتی ہے بدعت, دنیا میں بدعت نہیں ہوتی. ایسے تو صحابہ کیا بھی بدعت تو بہت ہو گئی, صحابہ کیا بھی کیا ہے بدعت بہت ہو گئی, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں آ گئی.
بہت ساری چیزیں موجود نہیں تھی وہ صحابہ کے زمانے میں. آخر بدعات کس میں ہوتی ہیں؟ دین کے اندر ہوتی ہے. اس قاعدے کو یاد رکھیے, کیونکہ مجھے اندازہ بھی نہیں ہے کہ لوگ اس لیول تک کی گفتگو کرتے ہیں اپنے مسلک کو, اپنے مذہب کو کرنے کے لیے, اور اللہ کا خوف ذرہ برابر. یہ کانوں سے سنی بات کر رہا ہوں اور سامنے دیکھی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا اور دیکھا ہو کہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی کیا ہے, بدعت, اور اتنا نہیں بتاتے ہیں کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ دین کے اندر ہوتی ہے. بدعت جو ہوتی ہے وہ دین کے اندر ہوتی ہے. اعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس طرح کے جو ہے رہنماؤں سے اور علماءوں سے. وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ رُسُولٍ وَرُهْبَانُهَا, کہ کیا دین کو علماء, برے علماء, بادشاہوں اور جو یہ پادری اور اس کے ان لوگوں کے علاوہ کسی اور نے بدل دیا. یہی لوگ کیا ہے, دین کو بدل دیتے ہیں. تو اس میں یہ جان لینے کے بعد کہ اصل اشیاء میں اصل چیز کیا ہے, اباحت ہے, یعنی جائز ہے جب تک کہ کسی چیز سے منع نہ کیا جائے کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے, یہ نہیں پی سکتے. جو قاعدہ دیا گیا ہے شریعت کا وہ قاعدہ اس پہ ہو. اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ سمندر کا کون سا جانور کھا سکتے اور کون سا جانور نہیں کھا سکتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ تمام قسم کی مچھلیاں وہ کیا ہے, جائز اور حلال ہے. اور مچھلی کے علاوہ, سمک کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سمندر کی وہ سب کیا ہے, حرام ہے. صرف مچھلیاں ہی کیا ہے, کھائی جا سکتی. مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے, سمندر کا کوئی بھی مردار کیا ہے آپ کے لیے حلال نہیں ہے, سب حرام ہے. کون سا مردار حلال ہے, صرف مچھلی. اس کے علاوہ مثال کے طور پر کتے ہیں, خنزیر ہیں, سانپ ہیں اور دوسری چیزیں ہیں, وہ سب کے سب کیا ہے, جو بری خشکی کے جانور کے مثل اور مشابہ ہیں وہ سب کے سب کیا ہے, ان کے نزدیک حرام ہے, ان کا کھانا جائز اور درست نہیں ہے. سمندر بھی ایک دنیا ہے, جیسے آپ خشکی کی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں ایسے ایک بحری دنیا ہے, اس میں بھی اسی طرح کے جانور پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ سمندر میں صرف مچھلی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ سمندر کے سارے مردار حلال ہیں سوائے ضفدع, میڈک کے, سانپ کے, اور اسی طریقے سے تمساح کے. تمساح کو کیا بولتے ہیں ہم لوگوں کی زبان میں, کروکوڈائل. ہاں کروکوڈائل, مگرمچھ ہمارے پاس بولتے ہیں اس کو. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تین چیزیں سمندر کی حلال نہیں ہے, ضفدع, میڈک, دوسرا سانپ, اور تیسرا مگرمچھ. یہ تین چیزیں ان کے حلال نہیں, باقی ساری کی ساری چیزیں کیا ہے امام احمد بن حنبل کے ہاں حلال اور جائز ہیں. امام مالک اور امام شافعی ان لوگوں کے ہاں سمندر کے ساری چیزیں حلال ہیں, چاہے وہ خنزیر ہو, کتا ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ سمندر کے ہیں تو کیا ہے, حلال اور جائز ہے, کوئی بھی جانور ہو. وذهب امام مالک والشافعی الى اباحة جميع حیوان البحر بلا استثناء, اور وہ بغیر کسی ایکسپشن کے, بغیر کسی استثناء کے تمام سمندر کے جانوروں کو کیا, حیوان کو حلال اور جائز کہتے ہیں. ان کے دلائل انشاءاللہ یہ ابھی لکھے جائیں گے باذن اللہ. کتنے قول ہوں گے, 3 قول ہوں گے. راجح کیا ہے, راجح کیا ہے, کون بتا سکتا ہے راجح کیا ہے؟ امام احمد کا راجح قول امام شافعی اور امام مالک کا ہے. راجح قول کس کا, امام مالک اور امام شافعی کا. ان کے دلائل بڑے مضبوط ہیں, اس کو نکارا نہیں جا سکتا ہے. ان کے دلائل میں سے کیا ہے, قرآن کی آیت احل لکم صید البحر وطعامہ, تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا. سمندر کا شکار اور اس کا کھانا, یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 ہے, جس میں کہا گیا کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے کیا ہے, حلال ہے. اور اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ صید البحر کس کو کہتے ہیں, ما اخذ حیا, جو زندہ لیا گیا ہو, شکار کیا گیا ہو, اس کو صید البحر کہتے ہیں. وطعامہ, اور اس کا کھانا
ما اخذا میتن، اور جو مرے شکل میں آ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھانا کہا جائے گا. اور یہی اکثر مفسرین نے یہ معنی بیان کیا ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی تفسیر کہتے ہیں صیدہ ما اخذ منہ حیا، شکار کا مطلب یہ ہے کہ جو زندہ لیا جائے، اور طعام کھانے کا مطلب ہے ما نفذہ میتا، جس کو سمندر پھینک دے، یعنی مر جاتا تو سمندر کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھینک دیتے وہ. اور یہی اسی طرح کی بات صحابہ میں ابو بکر صدیق سے، زید ابن ثابت سے، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، ابو ایوب الانصاری سے، اکرمہ سے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، ابراہیم النخعی سے، حسن البصری وغیرہ سے ثابت ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. اس کو اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث الحل میتتہ، الحل میتتہ، اور سمندر کا مردار کیا ہے؟ حلال ہے. اور قاعدہ یہ ہے اصول کا کہ ان المفرد اذا اضیف الى معرفت کان من صیغ العموم، جب مفرد کو مضاف کیا جائے کس کی طرف؟ معرفہ کی طرف، تو وہ عام کا فائدہ دیتا ہے. الحل میتتہ، میتا کی اضافت کس کی طرف کی گئی؟ سمندر کی طرف. اس لیے یشمل جمیع میتات البحر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی سمندر کے مردار ہیں سب کے سب کیا ہے؟ شامل ہوں گے. سماء کان سمکا او غیرہ، چاہے وہ مچھلی ہو یا دوسری چیزیں ہوں. تو وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اس کا کھانا حلال اور جائز ہوگا. اور یہی قول زیادہ درست اور صحیح ہے کہ سمندر کے سارے مردار کیا ہے؟ حلال ہے، چاہے وہ تافیہ ہو غیر تافیہ. حنفیوں کیا یہ بھی شرط ہے تافیہ، یعنی اگر آ گیا اوپر ایسے تو کیا ہے؟ حلال نہیں ہے، پھر اگرچہ مچھلی ہی کیوں نہ ہو. جبکہ درست بات کیا ہے کہ کچھ کیسی بھی کسی بھی حالت میں ہو وہ کیا ہے؟ حلال اور جائز. اس کے بعد دلائل دیکھ لیتے ہیں. صحیح بخاری آپ دیکھیں 4362، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک غزوہ کیا جس کو جیش الخبط کہتے ہیں، جیش الخبط کہتے ہیں، اور اس کے نگراں، اس کے ذمہ دار، اس کے چیف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے. ہمیں بڑی سخت بھوک لگی، ساری کھانے پینے کی چیزیں کیا ہے؟ ختم ہو گئی. تو بالکل ہم دبلے پتلے ہو گئے تھے. فالق البحر حوتا میتا، تو سمندر نے ایک بڑی مچھلی پھینک دی. بڑا سے بھی بڑا جانور رہتا ہے تو مر جاتا تو کیا ہے؟ وہ اوپر آ جاتا ہے. لم نرى مثله، اتنی بڑی مچھلی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. یقال له العنبر، جس کو عنبر کہا جاتا ہے، اس مچھلی کا نام کیا تھا؟ عنبر. فاکلنا منه نصف شهر، ہم نے اس مچھلی سے کتنے دن کھایا؟ 15 دن کھایا. فاخذ ابو عبیدہ عظما من عظامه فمر الراكب تحته، کتنی بڑی مچھلی تھی وہ کہ اس کی پسری جو تھی نا، پسری کے درمیان سے ایک آدمی جو لمبا تڑنگا اور اپنے سوار پہ سوار ہو کے گزر گیا اور 2 پسری کے درمیان سے آسانی سے گزر گیا. کتنی بڑی وہ مچھلی تھی. اور صحیح مسلم میں یہ ہے، صحیح مسلم میں 1935 میں کہ فلقد اخذ منا ابو عبیدہ 13 رجلا فاقعدهم في وقب عينه واخذ ضلعا من ضلعه، 13 آدمیوں کو آگ کے اس میں بیٹھا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ 13 آدمیوں کو. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مچھلی کیا ہے؟ انتہائی بڑی تھی. بہرحال کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کھاؤ، کلو کھاؤ. فلما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ آئے، صحابہ کہتے ہیں جب مدینہ آئے، ذکرنا ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کا ذکر کیا کہ ہم بہت بھوکے تھے اور مری ہوئی مچھلی کیا ہے سمندر نے پھینکی تو ہم اس میں 15 دن کھائے، اور اتنی پوری صفات بیان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلو رزقا اخرجہ اللہ، کھاؤ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جس نے تمہارے لیے رزق روزی دی ہے. اس کے بعد آپ نے کہا اعمونا ان کان معکم، ہمیں بھی کھلاؤ اگر کچھ تمہارے ساتھ باقی رہ گیا ہو. فاتاہ بعضهم بعضو فاکلہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ کچھ حصہ لے کر آئے تو آپ نے اسے
کھا لیا. تو یہ مچھلی کو فالق البحر سمندر میں پھینک دیا تھا. گویا کہ اگر کوئی سمک مچھلی جو ہے سمندر اس کو پھینک دے اوپر آ جائے تیر رہے ہو اسے تو اس کا کھانا کیا حلال اور جائز ہے. اسی طریقے سے امام دارقطنی نے سنن کے اندر ذکر کیا 4709 کے اندر کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آکلوا ما طفى على الماء, ہم اسے کھائیں جس کو پانی اوپر لے آئے, جس کو کیا بولتے ہیں تیرنا اس طریقے سے. تو انہوں نے کہا انا طافیہ میتہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هو طہور ومیتته ومیتته حل, کہ اس کا پانی پاک ہے سمندر کا اور مردار کیا ہے حلال ہے. اور اسی طرح کی بات جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اشهد علی ابی بکر انه قال السمك الطافی حلال, کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سمندر پر پانی پر اوپر آنے والی مچھلی کیا ہے یہ حلال اور جائز. امام بخاری نے صیغہ جزم کے ساتھ اس کو صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے 5493 کے اندر, اور موصولاً روایت کیا ہے امام عبد الرزاق نے مصنف کے اندر 8654 کے اندر. اور حسن البصری رحمہ اللہ جو بڑے تابعی ہیں اور 500 صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے, وہ کہتے ہیں ادرکت 70 رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکلون صید المجوس من الحیتان لا يختلج منه شيء في صدورهم ولم يكونوا يرون صيده زکاتہ, کہ میں نے 70 صحابہ کو پایا جو مجوسی کا شکار کیا ہے, جو مچھلی کا شکار ہو کر کے لاتے تھے اس کو کیا ہے کھاتے پیتے تھے اور ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی وہ اس کو ذبح وغیرہ کیا ہے کرتے تھے. امام ابن حزم نے محلہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. تو اس طریقے سے سمندر کا مردار یہ کیا ہے حلال ہے, مچھلی جو ہے حلال ہے چاہے وہ اوپر ہی کیوں نہ آ جائے, اوپر ہی کیوں نہ آ جائے. اب اس کے بعد آتے ہیں کچھ چیزوں کا جس پہ اختلاف ہے, اس میں ہے ضفدع میڈک. آپ لوگ کیا بولتے ہیں فراگ کیا بولتے ہیں انگریزی میں, اس کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ضفدع میڈک کا کھانا کیا ہے حرام ہے. میڈک کھانا کیا ہے حرام ہے. اور ویسے بھی میڈک صرف سمندری جانور ہے بھی نہیں, اور یہی جمہور علماء کی رائے, حنفیہ مالکیہ حنفیہ شافعیہ اور حنابلہ, یہ تینوں علماء ائمہ کی یہی رائے. حنفیہ کے بارے میں تو آپ لوگ کو قاعدہ معلوم ہوگا, کیا حلال ہے ان کے پاس صرف مچھلی حلال. تو آپ کو کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی جانور کا ذکر آ جائے تو فوراً معلوم ہو جائے کہ یہ چیز ان کے پاس کیا ہے حرام ہے. جیسے ضفدع میڈک کھانا آپ کو معلوم نہ ہو کسی امام کے حرام ہے کس کے حلال ہے, تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کم سے کم اتنا جنرل نالج ہو آپ کے پاس کی حنفیہ کیا ہے حرام ہے. تو میڈک ضفدع فراگ یہ کھانا کیا ہے حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے, عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک طبیب ایک حکیم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا میڈک کے بارے میں, یجعلها فی دوائن, جس میڈک کو دوا میں استعمال کرے گا اپنی حکیمی دواؤں میں کیا ہے اسے قتل کر کے استعمال کرے, اس سے دوا بنائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈک کو قتل کرنے سے منع کر دیا. میڈک کو قتل کرنے سے کیا ہے منع کر دیا. اور قاعدہ کیا ہے, قاعدہ کیا ہے, ما امر بقتلہ ما امر بقتلہ او ما نہی عن قتلہ فهو حرام. جس چیز کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جس کو کہا گیا اس کو مار ڈالو, اور جس کو کہا گیا ہے کہ اس کو نہیں مار سکتے ہو, یہ دونوں چیزیں کیا آپ کے لیے حرام ہے. جیسے مثال کے طور پر کس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, حیا ہے, سانپ ہے, جو ہے کوا ہے, کوے کو کہا گیا کہ نہیں, اور کیا ہے بچھو وغیرہ ہے, یہ سب کیا ہے اس کو مارنے کو کہیں بھی پاؤ ہل میں حرم میں کہیں بھی, ہاں بالکل کہا گیا آگے آئے گی. تو قاعدہ کیا ہے کہ ما امر بقتلہ, جس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے یا جس کو نہیں مارنے کا حکم دیا گیا, دونوں کیا ہے دونوں حرام ہے. تو ضفدع کو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو مار نہیں سکتے ہیں, اس لیے کیا ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے, حرام ہے یہ. اور مصنف عبد الرزاق کے اندر 8392 میں ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت الضفدع تطفئ النار عن ابراہیم, جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میڈک اس آگ کو بجھا رہا تھا.
میڈک کیا ہے اس آگ کو بجھا رہا تھا. وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ, اور جو کیا آپ نے ذکر کیا ابھی چپکلی, اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ کیا کری تو اس میں پھونک مار رہی تھی. فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا, تو آپ نے میڈک کو قتل کرنے سے منع کیا اور وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا, یعنی کیا چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا, اس کو اس سے منع کیا اور اس کو حکم دیا. اسی سے یہ قاعدہ لیا گیا ہے کہ ما امر بقتلہ او ما نهی عن قتلہ تو کیا ہے حرام ہے. جس کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا وہ حرام ہے, جس کو قتل کرنے سے روکا گیا وہ حرام ہے. کچھ علماء نے زبدہ کو جائز حلال کا, ہو سکتا ہے ان کو یہ روایت کا علم نہ ہو, اس طرح کی باتیں انہیں. امام شافعی بڑے عالم گزرے کہتے ہیں لو ان اہلی اکلوا الضفادع لآتمتهم, اگر میرے گھر والے زبدہ میڈک کھلانے کو کہے تو میں ان کو کیا ہے کھلاؤں گا. لیکن بہرحال یہ درست اور صحیح رائے اور صحیح بات کیا ہے, زبدہ میڈک کے سلسلے بھائیوں حرام ہے. دوسرے نمبر پہ آتے جو اختلاف ہے مختلفی ہے وہ ہے تمساح. تمساح کو کیا کہتے ہیں کروکوڈائل مگرمچھ, یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ صحیح ہے, جیسے علماء نے اختلاف کیا تو آپ لوگوں بھی ہونا چاہیے. ایک قول یہ ہے یباح اکل التمساح, مگرمچھ کا کروکوڈائل کا کھانا کیا ہے حلال ہے. یہ مالکیہ کا مذہب ہے, ایک رائے شافعیہ کی بھی ہے اور ایک روایت حنابلہ کی بھی ہے, اور سلف میں بعض اسلاف کی یہی رائے ہے, امام شنقیطی نے, ابن عثیمین نے, اور یہاں کی جو لجنہ الدائمہ فتویٰ کمیٹی ہے, ان تمام لوگوں کے ہاں اس کا کھانا کیا حلال اور جائز ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا کھانا کیا ہے حرام ہے, اور یہی اکثر علماء کی رائے ہے. یہی کیا ہے اکثر علماء کی رائے ہے. جو حرام کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ذی اناب من السباع, ہر اس حیوان کے کھانے سے منع کیا جو کیا ہو چیڑ پھاڑ کر کے کھانے والا ہو, جس کو درندہ کہتے ہیں. اصل میں کیا ہے درندہ کھانے سے آپ نے منع کیا. تو کہتے ہیں کہ مگرمچھ جو ہے وہ کیا ہے درندہ ہے, اس لیے اس کا کھانا کیا ہے حرام ہے. جو جن کی دلیل ہے. جو کہتے ہیں حلال اور جائز ہے ان کی دلیل کیا ہے؟ پانی کا جانور ہے. کس کا جانور اصل جانور کس کا ہے پانی کا جانور ہے, اور اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور یہی بات زیادہ درست اور صحیح ہے کہ تمساح مگرمچھ کیا ہے حلال اور جائز ہے. حلال اور جائز ہے, اختلاف اگرچہ موجود ہے لیکن زیادہ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ حلال ہے, جائز ہے اور درست ہے. کوئی کھائے نہ کھائے ایک الگ بات ہے, لیکن شرعی طور پہ کیا ہے اس کے کھانے والی بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحل میتۃ. بتا رہا ہوں اسے انشاءاللہ, درندے والی بات پہ آگے آ رہے ہیں. درندے والی بات پر ایک قاعدہ انشاءاللہ آپ کو بھی آگے دے رہے ہیں تھوڑا. تیسرا جانور جس میں اختلاف ہے وہ ہے سلحفاة. سلحفاة جانتے ہیں؟ کچھوا جانتے ہیں؟ کچھوا ٹوٹل ایسے کر کے کچھ کہتے ہیں ٹوٹل, ہاں تو کچھوا آپ لوگوں کے پاس نہیں بولا جاتا ہے. کچھوے کے متعلق کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس کا کھانا جائز اور درست ہے. یہ مالکیہ امام مالک کے یہاں ہے اور سلف کے یہاں بھی ہے, یہی ظاہریہ کا مذہب ہے, اور یہاں کی جو لجنہ کمیٹی فتویٰ کمیٹی اس کا بھی ہے. دلیل میں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, زمین میں جو کچھ حلال ہے اسے کیا کھاؤ. وقد فصل لکم ما حرم علیکم, اور تفصیل سے بیان کر دیا گیا جو تم پر حرام ہے, اور اس میں سے سلحفاة کچھوے کا ذکر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے احل لکم صید البحر, تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا سمندر کا شکار, اور یہ سمندر کے جانوروں میں سے ایک ہے. اس لیے واللہ اعلم بالصواب, اس کا بھی کھانا کیا ہے جائز اور درست ہے. چوتھا جس کے بارے میں اختلاف ہے کیکرا جانتے ہیں؟ کیکرا عربی میں اس کو سرطان بولتے ہیں, انگریزی میں کیا بولتے ہیں کریبس. کریبس. تو اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کا کھانا کیا ہے حلال ہے, جائز ہے. یہی مالکیہ حنابلہ اور سلف وغیرہ کی رائے, کیونکہ حرمت کی کوئی دلیل موجود
نہیں ہے. اور اصل کیا ہے کہ جب تک حرمت کی دلیل موجود نہ اس کا کھانا کیا ہے حلال اور جائز ہے. اب ایک معاملہ آتا ہے ہاں اب ایسے جانوروں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو برمائی جانور ہے یعنی بر میں بھی رہتے ہیں. ہاں سرطان بولتے ہیں کیکرا جس کو کہتے ہیں. سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں جتنے بھی جانور ہیں جس بھی طریقے سے ہو حتیٰ کہ علماء نے ذکر کیا امام مالک وغیرہ کہا اگرچہ خنزیری کیوں نہ ہو وہ کیا ہے جائز ہے. صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ سمندری جانور ہو. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی عمدہ بات ذکر کی ہے اور وہ بڑے فائدے کی ہے. انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو جانور سمندری ہوتے ہیں اس کا حکم بالکل بری جانوروں سے الگ ہوتا ہے خشکی کے جانوروں سے بالکل الگ ہوتا ہے. تو سمندر کے بہت سارے جانور ایسے ہوتے جو چیر پھاڑ کر کے کھاتے مچھلی نہیں ہے کرش کون سی مچھلی کہتے ہیں اس کو کئی کئی لوگوں کو ایک ساتھ کھا لیتی ہے وہ بھی تو ہو گئی درندہ تو اس کا کھانا حلال یا حرام. تو کہہ رہے ہیں کہ جو منع کیا گیا ہے درندے کھانے سے وہ خشکی کے جانور ہیں اور سمندری جانور کے متعلق عام قاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الحل اللہ عالم. اور یہی بات زیادہ راجح اور دوسر بھی معلوم ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کو جو اللہ نے حلال قرار دیا اور اس کی حرمت کی کوئی دلیل موجود نہ ہو اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا ہے. تو خشکی کے جانور کا کوئی مقابلہ بحری جانور سے نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں. مثال کے طور پر خنزیر کہاں پایا جا رہا ہے خشکی کا جانور حرام ہے یا حلال ہے. اگر خنزیر پایا جا رہا ہے سمندری جانور سمندر میں رہتا ہے سمندری جانور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا ہوگا کلب کتا کون سا جانور ہے یہ خشکی کا جانور ہے. اگر کوئی ایسا کلب اور کتا پایا جا رہا ہے جو بحری جانور سمندری جانور ہے باہر اس کو نہ رکھا جائے یعنی باہر نکلے تو کیا ہو جائے جیسے یہ کتا اگر سمندر میں ڈال دے تو کتنے دن رہے گا زندہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں کنیکشن ہی نہیں. یہی پر غلطی ہوتی ہے جو بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہوا نا. اور چونکہ ہم لوگ اب سمندری سفر وغیرہ نہیں کرتے ہیں تو بہت سارے حیوانات جو سمندر میں ہوتے ہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں. چند چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں وہ بھی ہے کہ ہماری طبیعت اس سے لگتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم نہیں کھاتے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ ایک الگ سی چیز ہے. لیکن سمندر ایک دنیا ہے جیسے خشکی ایک دنیا ایسے سمندر ایک دنیا. یہاں کے جانور کا وہاں کے جانور سے کوئی تعلق نہیں وہاں کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے سمندر میں اگر کوئی جانور ایسے ہو جو درندہ ہو تو بھی کیا ہے اس کا کھانا حلال اور جائز. الحل میتتہ کہ اس کا مردار کیا حلال ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ سمندر کے متعلق خاص طور سے یہ جو ہے آیت اور حدیث موجود ہے. تو کیکڑا کھانا کیا ہے حلال اور جائز ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل شیء فی البحر مذبوح سمندر میں جتنی بھی چیزیں سب ذبح کی ہوئی خلاص اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اس کو امام بخاری نے معلقاً تو ذکر کیا ہے صیغہ جزم کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ ذکر کیا ہے 5493 کے اندر اور اس کو موصولاً روایت کیا ہے امام بخاری نے تاریخ الکبیر کے اندر جلد 4 اور صفحہ نمبر 228 کے اندر. اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ یہ روایت مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طریقے سے آئی ہے اور موقوفاً زیادہ صحیح ہے یعنی یہ صحابی رسول شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کل شیء فی البحر مذبوح سمندر میں جتنی بھی چیزیں سب کیا ہے حلال اور جائز ہے. تو یہ سمندر کی جو مچھلی کرش کیا ہے شارک کہتے ہیں یہ بھی حلال اور جائز ہے. ایک آخری بات ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں جھینگا جانتے ہیں آپ لوگ عربی میں اس کو ریبان کہتے ہیں روبیان اور جمبری وغیرہ کہتے ہیں. یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے اس میں ظاہر اتفاق ہے کہ حلال ہے. یہ کیا اتفاق ہے کہ حلال ہے. حنفیوں کے یہاں 2 گروہ ہیں حنفیوں کے یہاں 2 گروہ
جو کہتے ہیں کہ مچھلی کی قسم سے ہے وہ کہتے ہیں حلال ہے، جو کہتے ہیں مچھلی کی قسم سے نہیں ہے وہ کہتے ہیں مکروہ، اس سے بچنا چاہیے، اسے کیا ہے بچنا چاہیے، لیکن حرام نہیں کہتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا نام سنا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں یہ مچھلی کی قسم ہے، اس لیے ان کے پاس جائز ہے۔ مولانا عبد الحی الحنفی اللکھنوی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی قسم سے، اس لیے ان کے پاس بھی حلال اور جائز ہے۔ مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ، ان کا جو دارالفتہ پاکستان، وہ بھی کہتے ہیں یہ حلال اور جائز ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حلال اور جائز میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ذکر کی گئی۔ دوسرے نمبر کی حدیث انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ خلاصہ کیا ہے سمندر کے جانور کے متعلق؟ کہ سمندر کے سارے مردار جو سمندری جانور وہ کیا ہے حلال اور جائز ہے۔ جو چیز واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے جس کو نہیں کھا سکتے وہ کیا ہے زبدہ اور میڈک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو جب قتل کرنے سے منع کیا تو پھر اس کا کھانا جائز اور درست کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی تمام چیزوں میں جس میں بھی اختلاف ہے، چاہے وہ کیکرا ہو، چاہے جھینگا ہو، میڈک ہو، میڈک کہہ رہا ہوں کروکوڈائل وغیرہ ہو، مگرمچھ ہو، سب کے بارے میں زیادہ درست اور صحیح بات ہے کہ حلال اور جائز ہے۔ البتہ بعض جانور وہ ہیں جو گندے ہوتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، بعض جانور بعض پرندے اور ایسے ہوتے ہیں جو جن کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ گندے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ گندے ہوتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ تعالیٰ حرام خبیث جانوروں کو تم پر حرام کرا دیتا ہے نا، تو وہ دوسری وجہ سے کیا ہے حرام ہوتے ہیں۔ پہلے مرغیاں جو ہوتی تھی نا اس کو دلالہ کہتے تھے، وہ کیا کھاتی ہیں؟ مرغیاں کیا کھاتی ہیں؟ تصویر کھاتی ہیں، ہاں بھائی لیٹنگ وغیرہ بھی کھاتی ہیں وہ، تو اس لیے اس کا طریقہ کار کیا بتایا گیا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے ہے کہ اس کو آپ روک لیں اور اپنے گھر میں رکھیں اور فریش کھانا 3 دن کھلائیں، اس کے بعد اس کو ذبح کر کے کھائیں، سمجھ رہے؟ باقی انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اور اس طریقے سے اللہ کی توفیق سے یہ درس مکمل ہوا۔